सिक्योरिटी फोर्सेज का खैबर पख्तूनख्वा में खुफिया इतलात पर कामयाब ऑपरेशन 48 घंटों के दौरान 23 खारजी दहशत गर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन दत्ताखेल, स्पिनवाम और बन्नू में किए गए। हलाक दहशत गर्दों में खारजियों का लीडर जान मीर उर्फ तूर साकिब भी शामिल। ISPR के मुताबिक दहशत गर्द कार्रवाइयों में मुलव्वस हलाक खारजी जान मीर के सर की कीमत भी मुकर्रर थी। हलाक दहशत गर्दों के कब्जे से भारी मिकदार में असला और गोला बारूद भी बरामद किया गया। कामयाब ऑपरेशन पर सदर मुमलिकत वजीर आजम मोहसिन नकवी की सिक्योरिटी फोर्सेज को खराज तहसीन। सदर मुमलिकत ने कहा, इंतहाई मतलूब खारजी दहशत गर्द को कैफरे किरदार तक पहुंचाना सिक्योरिटी फोर्सेज की मुअस्सर हिकमत अमली का मजहर है। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों में कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेज की सताइश। कहा, भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशत गर्दों के मुकम्मल खात्मे तक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जारी रहेंगे। दुनिया में मुनफरिद मिसाल, पाकिस्तान चीन दोस्ती वक्त की हर आजमाइश पर पूरी उतरी है। चीन हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के साथ चट्टान की तरह खड़ा रहा। वजीर आजम शहबाज शरीफ का चीन और पाकिस्तान के दरमियान सफारती ताल्लुकात के क़याम की 75वीं सालगिरह की तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान ने हमेशा वन चाइना पॉलिसी की हिमायत की है। वक्त गुजरने के साथ दोनों मुल्कों की दोस्ती मजबूत से मजबूत हुई। CPEC सदर शी जिनपिंग की बेल्ट एंड रोड विजन का अमली मजहर है, जो पाकिस्तान की मईशत और रोजगार की फराहमी के लिए अहम है। 2010 का सैलाब हो या कोई भी आफत, चीन ने बेमिसाल साथ दिया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने अपने खिताब में कहा, पाकिस्तान और चीन ने हमेशा एक दूसरे के बुनियादी मफादात का दिफा किया। तरक्की का हसूल पाकिस्तान और चीन का मुश्तरका ख्वाब है। दो तरफा ताल्लुकात को अवामी, सियासी, इदारा जाती हमायत हासिल है। चीन की तरक्की, जिद्दत, गुर्बत का खात्मा दुनिया के लिए मिसाल है। We celebrate a history where Pakistan and China have stood by each other through different challenges, safeguarding each other's core interests. Ladies and gentlemen, today our cooperation includes trade, investment, infrastructure, development, defense, science and technology, agriculture, education, culture, and people-to-people exchanges, and I believe we have the same dream. चीन और पाकिस्तान के दरमियान सफारती ताल्लुकात के क़याम की 75वीं सालगिरह पर तकरीब। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वजीर आजम शहबाज शरीफ, वफाकी वज़रा समेत अहम शख्सियात की शिरकत। चीन की नेशनल पीपल्स कांग्रेस की स्टैंडिंग कमेटी के वाइस चेयरमैन का खिताब। कहा, चीन पाकिस्तान की कौमी आज़ादी, खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत और वकार के तहफ़्फ़ुज़ की मजबूत हमायत जारी रखेगा। दहशत गर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की कार्रवाइयों की हिमायत करते हैं। 2015 में CPEC के तहत ताल्लुकात ऑल वेदर स्ट्रेटेजिक कोऑपरेटिव पार्टनरशिप तक पहुँचाए गए। CPEC का दूसरा मरला ज़ेर तामीर, ज़राअत, मादनियात, IT, ग्रीन डेवलपमेंट में ताउन बढ़ाएंगे। हकीकी कसीरुल जहती निज़ाम और मुनसिफाना आलमी निज़ाम के लिए मिलकर काम करेंगे। जनरल हेडक्वार्टर्स रावलपिंडी में पाक फौज के अफसरान और जवानों को अस्करी एजाज़ात देने की एक पुरबकार तकरीब तकसीम असनात मुनक़िद हुई। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने बतौर मेहमान खसूसी तकरीब में शिरकत की। शोहदा के अहले खाना, अफसरान और जवानों को ऑपरेशन में गैर मामूली बहादुरी और मुल्क के लिए नुमाया खिदमात के एतराफ में एजाज़ात से नवाजा। इस पुरबकार तकरीब में 50 सितारा इम्तियाज मिलिट्री और 12 तमग़े बसालत अता किए गए। बाद शहादत दिए जाने वाले तमग़े शोहदा के अहले खाना ने बड़े वकार और इज्जत के साथ वसूल किए। शोहदा और गाजियों को खिराज अकीदत पेश करते हुए फील्ड मार्शल ने कहा कि शोहदा और गाजी कौम का दायमी फख्र हैं। इनकी इज्जत और कुर्बानी हर पाकिस्तान के लिए एक मुकद्दस अमानत है। हमारे वतन का अमन और सलामती इन्हीं की अजीम कुर्बानियों और फर्ज से बेलौस वाबस्तगी का नतीजा है। फील्ड मार्शल ने शोहदा के अहले खाना की इस्तकामत, वकार और साबित कदमी को भी जबरदस्त खिराज तहसीन पेश किया और वतन से इनकी बेमिसाल कुर्बानियों और गैर मुतजलजल वाबस्तगी को सराहा। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज ने पाक फौज और कानून नाफिज करने वाले इदारों की अमली तैयारी और गैर मुतजलजल अज़्म को सराहते हुए दहशत गर्दों के खिलाफ इनकी मुसलसल कोशिशों की तारीफ की। इस अज़्म का यादा किया कि मुल्क भर में पायदार अमन और इस्तेहकाम के हसूल तक दहशत गर्दी के खिलाफ जंग पूरी कौमी कुव्वत के साथ जारी रहेगी। पाकिस्तान ने अमेरिका और ईरान के दरमियान 47 साल बाद सालिस के तौर पर मुज़ाकरात कराए। पाकिस्तान तनाज़े के पायदार हल के लिए सफारती काविशें जारी रखे हुए है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का वज़ारत कानून और इंसाफ के ज़ेर एहतमाम 4 रोज़ा आलमी तरबियती प्रोग्राम की इख्तितामी तकरीब से खिताब। कहा, आलमी मुआहिदों का एहतराम और इन पर अमल दरामद आलमी अमन की जमानत है। पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी दोनों मुल्कों को मुआशी और कानूनी तौर पर करीब ला रही है। अज़रबैजान के साथ हमारे ताल्लुकात मजबूत, दो तरफा बुनियादों पर रस्तवार हैं। बांग्लादेश के साथ हमारे ताल्लुकात गर्म जोशी
خاموشی کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا سی پیک فریم ورک کے تحت چین کے ساتھ ہماری وسیع قانونی شراکت داری موجود ہے۔ معاہدوں کے ذریعے عالمی برادری امن، سلامتی، تجارت، ترقی کے لیے فریم ورک تیار کرتی ہے۔ اسحاق ڈار نے کہا بعض ملکوں کی جانب سے معاہدوں کو التوا میں رکھنا انتہائی تشویشناک ہے۔ قانونی انتظامات کی معطلی، معاہدوں کو سیاسی دباؤ کے طور پر استعمال کرنا تشویشناک ہے۔ ایسے اقدامات باہمی اعتماد کو مجروح کرتے ہیں جو بین الاقوامی قانونی نظام کے لیے خطرناک ہیں۔ ایران کے ساتھ مذاکرات جاری ہیں، چاہتے ہیں کہ ایران کے پاس جوہری ہتھیار نہ ہوں۔ ایران سے انتہائی افزودہ یورینیم کے ذخیرے کو قبضے میں لے لیں گے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی گفتگو، کہا ابنائے ہرمز میں ٹول ٹیکس نہیں چاہتے۔ امریکی نیوی اچھا کام کر رہی ہے، کوئی بھی بحری جہاز ایران نہیں جا پا رہا، ناکہ بندی کے ذریعے ابنائے ہرمز کا کنٹرول سنبھالے ہوئے ہیں۔ ایران کے ساتھ مذاکرات کے حوالے سے پیش رفت ہوئی ہے، کچھ مثبت اشارے مل رہے ہیں۔ اتحادی متفق ہیں کہ ایران کو جوہری ہتھیار کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کی سویڈن روانگی سے قبل گفتگو، کہا ابنائے ہرمز میں ٹول سسٹم کا نظام سفارتی معاہدوں کو ناقابل عمل بنا دے گا۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ترجیح ہے کہ ایک اچھی ڈیل مل جائے۔ اگر ایک اچھی ڈیل مل گئی تو یہ بہترین ہوگا۔ امید ہے کہ ہم وہاں تک پہنچ سکیں گے۔ کچھ اچھی علامات نظر آ رہی ہیں لیکن وہ حد سے زیادہ پر امید نہیں ہو سکتے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی سے ملاقات، علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ پاکستان کی جانب سے خطے میں امن کے لیے سفارتی کوششوں میں تیزی آ گئی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی گزشتہ روز غیر اعلانیہ دورے پر تہران پہنچے، جہاں انہوں نے ایران کے صدر مسعود پزشکیان سمیت اعلیٰ حکام سے ملاقاتیں کی ہیں۔ ایک ہفتے سے بھی کم وقت میں وزیر داخلہ کا یہ دوسرا دورہ تہران ہے۔ امریکہ اور اسرائیل کے ایران پر حملوں کے بعد شروع ہونے والی جنگ کے بعد پاکستان نے جنگ بندی اور اس کے بعد مذاکرات میں اہم ثالث کا کردار ادا کیا، جسے صدر ٹرمپ، ایرانی حکام اور دیگر ممالک نے سراہا۔ ایران کو طاقت کے ذریعے ہتھیار ڈالنے پر مجبور کرنا محض ایک خوش فہمی ہے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے ایکس پر اپنے بیان میں لکھا کہ ایران نے اپنے وعدوں پر مسلسل عمل کیا ہے اور جنگ کو روکنے کے لیے تمام راستے تلاش کیے۔ ہماری طرف سے تمام آپشنل راستے کھلے ہیں۔ ایران کو طاقت کے ذریعے ہتھیار ڈالنے پر مجبور کرنا ایک فریب سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ سفارتکاری میں باہمی احترام جنگ سے زیادہ دانشمندانہ، محفوظ اور زیادہ پائیدار ہے۔ پنجاب کے عوام کے لیے بڑی خوشخبری، 22 ملین میٹرک ٹن سے زائد گندم کی شاندار پیداوار ریکارڈ۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی زیر صدارت گندم زراعت اور فوڈ سیفٹی اینڈ کنزیومر پروٹیکشن پر اجلاس۔ محکمہ زراعت کی جانب سے بریفنگ۔ محکمہ زراعت اور فوڈ سیفٹی اور گندم کی دستیابی اور قیمتوں کے استحکام کے لیے بڑے فیصلے۔ گندم کے ایک ایک دانے کو محفوظ بنانے کے لیے پنجاب میں AI بیسڈ ایڈوانس لائیو ڈیش بورڈ قائم ہوگا۔ لائیو ڈیش بورڈ کے ذریعے پنجاب میں گندم کے وافر سٹاکس کی ڈے ٹو ڈے مانیٹرنگ کی جائے گی۔ 2 ہفتوں میں گندم سٹاک ڈکلیئر نہ کرنے والوں کے خلاف اینٹی ہورڈنگ ایکٹ کے تحت سخت قانونی کارروائی ہوگی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے کسانوں، ایگریگیٹرز، ملرز اور بڑے سٹاکرز کو ہر ممکن سہولیات اور کاروباری آسانی فراہم کرنے کی ہدایت کی۔ جدید طرز گورننس کے تقاضوں کے مطابق محکمہ خوراک کی مکمل اوور ہالنگ اور ری ویمپنگ کا حکم بھی دیا۔ کہا گندم کے ایک ایک دانے کی حفاظت کے لیے جدید ترین ایڈوانس لائیو ڈیش بورڈ جلد فنکشنل کیا جائے۔ آذربائیجان میں ورلڈ اربن فورم میں پاکستانی پویلین توجہ کا مرکز رہا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے اقدامات کو بہت پذیرائی ملی۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کی پریس کانفرنس، کہا اپنی چھت اپنا گھر اسکیم کے تحت 1 لاکھ گھر زیر تعمیر ہیں، 60,000 گھروں میں لوگ منتقل ہو چکے ہیں۔ عظمہ بخاری نے کہا پنجاب نے گندم کی پیداوار کا مقررہ ٹارگٹ حاصل کیا۔ گندم کی ریکارڈ کاشت پر وزیر اعلیٰ مریم نواز نے شاباش دی ہے۔ صوبائی وزیر اطلاعات نے کہا پنجاب میں گندم کا وافر سٹاک موجود ہے۔ پنجاب میں آٹے کی قیمت بڑھنے پر زیرو ٹالرنس ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز گندم اور آٹے کی قیمت کو خود مانیٹر کرتی ہیں۔ عظمہ بخاری نے کہا کہ خیبر پختونخوا اور سندھ ہمارے ہر منصوبے کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ جنگ کے باعث دنیا میں مہنگائی بڑھ رہی ہے، دعا گو ہوں عالمی امن میں کردار ادا کرنے والوں کو کامیابی ملے۔ سندھ حکومت کا گندم کی نقل و حرکت پر نظر رکھنے کا فیصلہ۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل انعام میمن کہتے ہیں کہ صوبے سے باہر گندم لے جانے پر نظر رکھیں گے۔ گندم کی ذخیرہ اندوزی کرنے والوں کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ کراچی میں پریس کانفرنس کے دوران شرجیل انعام میمن نے کہا سندھ حکومت نے لاکھوں کسانوں کو مفت میں کھاد فراہم کی۔ سندھ کابینہ نے میر معصوم شاہ لائبریری میں خواتین کے لیے مخصوص بلاک کی منظوری دے دی۔ آٹیزم سینٹر بنانے میں سندھ حکومت وفاقی حکومت کو معاونت فراہم کرے گی۔ جیل میں قیدیوں کے کھانے کے لیے اضافی گرانٹ منظور کی گئی ہے۔ 23 مئی کو حیدرآباد میں خواتین کو مفت پنک اسکوٹی فراہم کی جائے گی۔
بجٹ مذاکرات کے لیے پاکستان میں موجود IMF کی مشن کا دورہ مکمل. IMF وفد نے معاشی صورتحال اور مالیاتی پالیسیوں کا جائزہ لیا. مالی سال 2027 کی بجٹ حکمت عملی پر غور کیا گیا. مالی سال 2027 کے بجٹ پر بات چیت آئندہ دنوں بھی جاری رہے گی. IMF کا کہنا ہے کہ اسٹیٹ بینک نے افراط زر قابو میں رکھنے کی یقین دہانی کرائی ہے. پاکستانی حکام نے مالی سال 2027 میں GDP کے 2% کے بنیادی اضافی ہدف کے عزم کو دہرایا. ذرائع کے مطابق IMF نے پیٹرولیم لیوی کی ہدف میں 18% اضافے کی سفارش کر دی. بجلی اور گیس کی قیمتیں اس سال میں دوبارہ بڑھانے کی شرط بھی برقرار. FBR کے لیے آئندہ مالی سال کے دوران 15,264 ارب روپے تک ٹیکس وصولی کا ہدف مقرر کیا گیا ہے، جبکہ صوبوں کو اضافی 430 ارب روپے ریونیو جمع کرنے کا ہدف ہے. پاکستان ٹیم کو آسٹریلیا کے خلاف ون ڈے سیریز سے قبل بڑا دھچکا. اوپننگ بیٹرز فخر زمان اور سائم ایوب 3 میچوں پر مشتمل ون ڈے سیریز کے لیے دستیاب نہیں ہوں گے. PCB کی جانب سے جاری اعلامیے کے مطابق دونوں کھلاڑی انجری سے صحت یاب ہونے کے مرحلے سے گزر رہے ہیں اور یہ دونوں کرکٹر PCB میڈیکل اسٹاف کی نگرانی میں ری ہیب کے عمل سے گزر رہے ہیں. پاکستان کرکٹ بورڈ نے دونوں کھلاڑیوں کی جلد صحت یابی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کرتے ہوئے امید ظاہر کی ہے کہ وہ جلد دوبارہ ایکشن میں نظر آئیں گے. آسٹریلوی کرکٹ ٹیم 23 مئی کو اسلام آباد پہنچ رہی ہے. شاہینوں اور کینگروز کے درمیان ون ڈے انٹرنیشنل سیریز کے میچز 30 مئی 2 اور 4 جون کو کھیلے جائیں گے.